صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ گفتگو فرما رہے تھے حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب، آپ کے آج کے اس خوبصورت پروگرام میں میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں برادر رمیز حسن راجہ، مرکزی صدر انجمن طلبہ اسلام پاکستان کو، کہ انہوں نے اپنی گوناگون مصروفیات سے وقت نکالا اور آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ ان کے ساتھ برادر طلال احمد بٹ، برادر عمیر ڈوگر، انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب عبدالصبور ہاشمی صاحب جہلم سے تشریف لائے، برادر سید راشد گردیزی، صدر پاکستان خلاف پارٹی پنجاب، سابق مرکزی صدر انجمن طلبہ اسلام، آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی صاحبزادی ڈاکٹر دانیہ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ مقررین کا خطابات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا امیر مصطفی تحریک، سابق مرکزی صدر انجمن طلبہ اسلام، محترم جناب غلام مرزا سیدی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اس ایوان سے خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ نہایتی واجب الاحترام جناب ڈاکٹر انور الحق صاحب، جناب ڈاکٹر محمد افضل صاحب، ڈاکٹر صاحب کی ہماری نہایت ہی معظم مکرم معزز مہمان ڈاکٹر صاحب کی بیٹی اور ہماری بہن ڈاکٹر دانیہ صاحبہ، جناب میاں فاروق مصطفی صاحب، جناب رمیز حسن راجہ صاحب، دوسرے تمام احباب، میں آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ مصطفی تحریک کی قیادت کے کہنے پر 40 روز جس طرح آپ لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کے لیے یہ مہم چلائی، اور میں دلی طور پر آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہم سنیں گے، لیکن مجھے اس وقت صرف 2 باتیں کہنی ہیں۔ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ ان کی شخصیت، ان کے کارنامے، ان کی محنت اور کوشش دیکھیں، ان کی اچیومنٹس جو انہوں نے پوری زندگی میں کی ہیں، اگر ان پر ایک نظر ڈالی جائے تو یہ حقیقت ہے کہ حضرت قائد اعظم کے بعد ڈاکٹر صاحب کے قد جیسی کوئی شخصیت نہیں ہے۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان کے سانحہ ارتحال پر ہمارا میڈیا جس انداز سے خاموش رہا، ہماری قومی سیاسی قیادت جس طرح گنگی اور بہری بن گئی، بلکہ ہماری مذہبی سیاسی قیادت نے بھی جس انداز میں خاموشی اختیار کی، اس کے بعد ایک عجیب احساس ہو رہا تھا کہ یار اس بطل حریت کے جانے پر، ان کے رخصت ہونے پر یہ کس قدر خاموشی ہے۔ ورنہ ہمارے ہاں تو اگر کوئی ایک اداکار، اگر فلم انڈسٹری کا، شوبز کا کوئی انسان، کوئی گانے ناچنے والا رخصت ہوتا ہے تو ہمارے ہاں تو صف ماتم بچ جاتی ہے اور کئی دن ان کا سوگ منایا جاتا ہے اور پوری قوم کو اس کے کارناموں اور اچیومنٹ سے آگاہ کیا جاتا ہے۔
تو کیا یہ ڈاکٹر صاحب ان سے بھی حقیر تھے؟ یا ان کی بھی جو محنت اور کوشش اور ان کی جو اچیومنٹس ہیں کیا یہ ان لوگوں سے کم قیمت ہے؟ تو صحیح بات ہے کہ اسی خاموشی نے مصطفی تحریک کی قیادت کو یہ سوچنے پر محسوس کیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ملک کی قومی قیادت اگر ان کی کوئی مجبوری ہے تو ہوگی، لیکن مصطفی تحریک کہ کسی بھی سپاہی اور انجمن طلباء اسلام کے کسی بھی کارکن کی اس طرح کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ہم اس قوم کو ڈاکٹر صاحب کے کارناموں سے آگاہ کریں گے، ہم اس قوم کو ڈاکٹر صاحب کی خدمات اور ان کی اچیومنٹ سے آگاہ کریں گے، اور اسی لیے یہ طے کیا گیا کہ ہم یہ پوری 40 روز ڈاکٹر صاحب کی نظر کریں گے، اور ہر روز اس کے لیے ہمارا کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوگی۔ اس میں ہم نے 2 چیزیں طے کی۔ ایک تو یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا عملاً اس سے اس پوری قوم کو اور بالخصوص نوجوان نسل کو اس سے آگاہ کیا جائے، اور دوسرا ان کی درجات کی بلندی کے لیے ایصال ثواب جو ہے وہ 40 دن تک اس کو جاری رکھا جائے۔ تو اس کے لیے ہم نے پہلے ہی دن یہ ٹارگٹ جو ہے وہ فکس کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی 10 لاکھ قرآن مجید اور 1 کروڑ درود پاک کا ہدیہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں 40 روز بعد پیش کیا جائے گا۔ اور 19 تاریخ کو جو لاہور میں الحمرہ ہال میں جو ہماری کانفرنس ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے منعقد ہوئی، تو اس میں یہ پورے اہتمام کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں یہ نذرانہ پیش کیا گیا۔ آج بھی آپ کے سامنے یہاں بھی کروڑوں کے حساب سے لوگ ان کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا قومی فرض ہے۔ ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیت کو نظر انداز کرنا، یہ اپنے مستقبل سے منہ پھیرنا اور اپنی نوجوان نسل کو مایوس کرنے کے مترادف ہے۔ قبلہ شاہ جی بھی اشارہ فرما رہے تھے، اور میں کھل کے یہ بات کرنے لگا ہوں کہ کیا ڈاکٹر صاحب کو اس طرح نظر انداز کر کے آپ آنے والی نوجوان نسل کو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ تم میں سے کوئی ڈاکٹر عبدالقدیر خان بننے کی کوشش نہ کرے؟ کون سا جرم کیا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے؟ کیوں مسرتوں کا شکار رہے ہماری قومی قیادت، ہمارے مقتدر حلقے؟ کیا ڈاکٹر صاحب نے کوئی ایسا گناہ کر لیا تھا کہ آپ صاحب اس پہ نادم ہیں؟ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے کہ قومی قیادت کی جو بھی کوئی مجبوری ہو، پاکستانی قوم کی ہر ایک فرد، ہر بچہ بوڑھا، اس کا دل اس قدر سوگوار تھا کہ گویا ان کے اپنے گھر کا کوئی بڑا رخصت ہوا ہے، اور ہر شخص نے اس دکھ اور درد کو محسوس کیا، اور ہر شخص نے ہماری اس تحریک پر لبیک کہا، اور ہر شخص نے اپنے طور پر انفرادی اور اجتماعی طور پر یہ کوشش کی کہ ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں کوئی نذرانہ پیش کر سکیں۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ اب یہاں رکے گا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے قومی ہیرو ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے، ہماری یہ قومی قیادت مانے یا نہ مانے۔ انجمن طلباء اسلام اور مصطفی تحریک، المصطفی ویلفیئر سوسائٹی، مصطفی فاؤنڈیشن، بلکہ پوری مصطفی برادری اس بات کا ذمہ لیتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ہر سکول کے اندر، ہم اپنی ہر محفل کے اندر، ہم اپنے ہر پروگرام کے اندر ڈاکٹر صاحب کے کارناموں کا ذکر کریں گے، آنے والی نوجوان نسل کو ان کے کارناموں سے آگاہ کریں گے، اور اپنے نوجوان بچوں کو یہ بتائیں گے کہ قومی ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہیں، اور ہم نے ان جیسا بننا ہے کہ اس شخص نے جس قدر مشکل حالات میں، جس قدر پریشان کن حالات میں
انہوں نے اپنے ملک کے لیے اتنی بڑی جدوجہد کی، اتنی بڑی اچیومنٹس کی، اس کی مثال آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی، اور ایک حقیقی ہیرو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بیڑا مصطفی تحریک اور مصطفی برادری اٹھاتی ہے، حکومت چاہے کرے یا نہ کرے، ہم انشاءاللہ تعالی یہ ضرور کریں گے اور اپنی آنے والی نسلوں کو ان کے کارناموں سے آگاہ رکھیں گے۔ اور میں اپنی بہن ڈاکٹر دانیہ صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب آپ کے بھائی اور آپ کے خادم ہیں، ہم آپ کو کسی بھی مقام پر کوئی مشکل، کوئی دشواری محسوس ہو تو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ کی پوری نوکری دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس لیے جہاں بھی آپ کو ضرورت محسوس ہو، آپ مصطفی تحریک کے کسی بھی کارکن کو آپ اپنی مدد کے لیے بلا سکتی ہیں، انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے۔ اور دوسری بات جو میں اپنے دوستوں سے یہ کرنا چاہتا ہوں، وقت کم ہے اور میرے بعد ابھی بہت سارے ڈاکٹر صاحب کے دوست موجود ہیں جن سے ہم ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں سننا چاہتے ہیں، اور ہماری خواہش ہوگی کہ ہم اپنی بہن ڈاکٹر دانیہ سے بھی ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کچھ سنیں۔ تو میں اپنے ساتھیوں سے یہ التماس کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب کو جس انداز میں ان 40 روز آپ نے ان کو سلام پیش کیا، ان کے کارناموں کو یاد رکھا، آئندہ بھی اسی تسلسل کے ساتھ، یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے بطور پاکستانی، آپ جہاں موجود ہوں، جس محفل میں موجود ہوں، ڈاکٹر صاحب کے کارناموں کا ذکر کریں۔ اور یہ بدقسمتی ہے، ایک فیشن بن چکا ہے، اب پڑھے لکھے لوگ جب اپنی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ پاکستان کے وجود پر گفتگو کرتے ہیں، کسے بننا چاہیے تھا کہ نہیں بننا چاہیے تھا، اور تعصب یہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم جیسا پڑھا لکھا اور ریسرچر ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ فعل نہایت قابل مذمت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ آپ جہاں موجود ہوں اور جو ایسے لوگ اس قسم کی جسارت کریں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ انہیں وہاں ٹوکیں اور انہیں بتائیں کہ نہیں، پاکستان ایک حقیقت ہے اور یہ انشاءاللہ تا قیامت قائم رہے گا۔ اور دوسرا، جہاں بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے حوالے سے کوئی بد کلامی اور بد زبانی کرنے کی کوشش کرے، اس کو بھی مسکت جواب دیا جائے، اس کو بھی منہ توڑ جواب دیا جائے، ان کے کارناموں سے ان کو آگاہ کیا جائے۔ یہ ہمارا قومی اور ملی فرض ہے۔ بس انہی الفاظ کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور پسند کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب کے دوستوں اور ان کی بیٹی سے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کچھ مزید سنوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا